بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم اصول و شاشی کے سبق نمبر 35 کو پڑھیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے اجتماع حقیقت و مجاز کے عدم جواز کی مثالیں۔ آج ہم اس حوالے سے 3 مثالیں پڑھیں گے، لیکن باقاعدہ سبق کی تفصیل سے پہلے آئیے ہم عبارت اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق شروع ہوتا ہے قال محمد علیہ الرحمہ سے۔ مصنف علیہ الرحمہ لکھتے ہیں قال محمد علیہ الرحمۃ، امام محمد علیہ الرحمہ نے فرمایا اذا اوصى لموالیہ وله موال اعتقهم ولموالیہ موال اعتقوهم كانت الوصیۃ لموالیہ دون موالی موالیہ، کہ جب کسی شخص نے اپنے موالیوں کے لیے وصیت کی، حالت یہ ہے کہ اس کے پاس ایسے موالی ہیں کہ جن کو اس نے آزاد کیا، اور اس کے موالیوں کے بھی موالی ہیں کہ جن کو ان موالیوں نے آزاد کیا، تو وصیت اس کے اپنے موالیوں کے لیے ہوگی، نہ کہ اس کے موالیوں کے لیے ہوگی۔ وفی السیر الکبیر لو استأمن اہل الحرب علی آبائہم لا تدخل الاجداد فی الامانی، اور سیر کبیر میں ہے کہ اگر اہل حرب اپنے آبا پر امان چاہیں تو امان میں ان کے دادے داخل نہیں ہوں گے۔ وَلَوِ اسْتَأْمَنُوا عَلَىٰ أُمَّهَاتِهِمْ لَا يَثْبُتُ الْأَمَانُ فِي حَقِّ الْجَدَّاتِ، اور اگر وہ اپنی ماؤں کے حوالے سے امان چاہیں تو اس امان میں ان کی دادیاں داخل نہیں ہوں گی، یعنی ان کی دادیوں کے حق میں امان ثابت نہیں ہوگا۔ یہ تھی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ اب ہم بڑھتے ہیں سبق کی تفصیل کی طرف۔ آج کی عبارت کی غرض اور سبق کی غرض کیا ہے؟ تو مصنف حقیقت و مجاز کی اجتماعیت کے ناجائز ہونے پر امام محمد کے بیان کردہ 3 مسائل کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی آزاد النسل شخص نے اپنے موالیوں کے لیے وصیت کی، اور اس شخص کے موالی 2 طرح کے ہیں۔ ایک وہ موالی ہیں یعنی غلام ہیں کہ جن کو موصی نے خود آزاد کیا ہے، یعنی جس نے وصیت کی اس نے خود آزاد کی ہے، اور دوسرے وہ موالی ہیں یعنی وہ غلام ہیں کہ جن کو آزاد کردہ غلاموں نے آزاد کیا ہے۔ اب ایسا ہوا کہ موصی فوت ہو گیا، لہٰذا وہ موالی کہ جن کو موصی نے خود آزاد کیا تھا ان کے لیے لفظ موالی یہ حقیقت ہے، کیونکہ ان کو موصی نے بلا واسطہ آزاد کیا ہے، اور وہ موالی کہ جن کو آزاد کردہ غلاموں نے آزاد کیا ہے ان کے لیے لفظ موالی مجاز ہے، کیونکہ ان کو موصی نے براہ راست آزاد نہیں کیا بلکہ یہ اس کے آزاد کردہ غلاموں نے ان کو آزاد کیا ہے، لہٰذا یہ وصیت موصی کے اپنے آزاد کردہ غلاموں کے لیے ہوگی، جو کہ حقیقت ہے۔ اب چونکہ لفظ موالی 2 معنوں میں یہاں تقسیم ہے، ایک اس کا حقیقی معنی ہے، دوسرا اس کا مجازی معنی ہے۔ جب حقیقی معنی مراد لے لیا گیا تو اب آزاد کردہ غلاموں کو مراد لینا جائز نہ ہوگا، ورنہ حقیقت و مجاز کا جمع ہونا لازم آئے گا، جو کہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ تو یہ پہلا مسئلہ تھا کہ جس سے یہ بات کو مزید واضح کر لیا گیا کہ حقیقت اور مجاز ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتے۔ جو حقیقی معنی تھا وہ موالی ہیں جن کو اس نے خود آزاد کیا، اور موالی کا جو مجازی معنی تھا وہ غلام ہیں کہ جن کو بالواسطہ اس نے آزاد کیا ہے، یعنی اس کے آزاد کردہ غلاموں نے آزاد کیا ہے۔ تو اب جب ہم نے اس کا حقیقی معنی لے لیا ہے تو اب اس کا مجازی معنی بھی لینا یہ درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ حقیقت و مجاز جمع ہو جائے گا، اور حقیقت و مجاز کو جمع کرنا احناف کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ
اور اس مسئلے کا حاصل یہ ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سیر کبیر میں فرمایا کہ اگر حربیوں نے مسلمانوں سے اپنے آبا کے لیے امان طلب کیا اور مسلمانوں نے امان دے دیا، تو یہ امان صرف باپوں کو شامل ہوگا جو آبا کے حقیقی معنی سے مستفاد ہے، اس امان میں دادے شامل نہ ہوں گے۔ یہاں بھی بات وہی ہے کہ انہوں نے اپنے آبا کے لیے امان طلب کیا، تو آبا ایسا لفظ ہے جس کا ایک حقیقی معنی ہے اور ایک مجازی معنی ہے۔ حقیقی معنی اس کا سگے باپ کے ہیں کہ جو سگا باپ ہوگا وہ حقیقی اس آبا کے لفظ کے معنی میں آئے گا، اور مجازن اس کا اطلاق دادے پر بھی ہوگا، کیونکہ ابوت کا اگر معنی لیں آپ تو وہ دادا اور اس سے اوپر تک کے اجداد میں استعمال ہو سکتا ہے۔ تو اب جب اس کا حقیقی معنی مراد لے لیا گیا کہ آبا سے مراد سگا باپ اس میں شامل ہو جائے گا، ان کو امن مل جائے گا، تو اب اس میں اگر دادے کو بھی شامل کیا جائے تو وہ مجازی معنی پر بھی گویا عمل ہو رہا ہے، تو ایک ہی وقت میں حقیقت اور مجاز دونوں کو شامل کیا جا رہا ہے، جبکہ یہ دونوں ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتے، کیونکہ لفظ آبا یہ دادوں کے حق میں مجاز ہے۔ اگر دادوں کے لیے بھی امان مراد لیا جائے تو حقیقت اور مجاز کا جمع ہونا لازم آئے گا، جو کہ جائز نہیں ہے، لہٰذا امان فقط باپوں کو حاصل ہوگا۔ یہ دوسرا مسئلہ تھا۔ اور تیسرا مسئلہ وہ یہ ہے کہ اگر اہل حرب نے یعنی حربیوں نے، کافروں نے اپنی ماؤں کے لیے امان طلب کیا اور مسلمانوں نے ان کو امان دے دیا، تو اب اس امان میں مائیں تو ہیں، شامل ہیں، لیکن نانیاں یا دادیاں اس میں شامل نہیں ہوں گی۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ امہات کا جو لفظ ہے اس کا ایک حقیقی معنی ہے اور ایک مجازی معنی ہے۔ حقیقی معنی تو سگی ماں کے ہیں، اور مجازی معنی نانیاں، دادیاں، یہ ان پر امہات کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ تو اب حقیقی معنی پر عمل کرتے ہوئے ماؤں کو امان دے دیا گیا، مجازی معنی پر بھی عمل کر کے ساتھ نانیاں دادیوں کو یہ چیز شامل نہیں کی جا سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں حقیقت اور مجاز پر عمل کرنا لازم آئے گا، جمع ہونا لازم آئے گا، اور حقیقت اور مجاز ایک ہی وقت میں جمع نہیں ہو سکتے۔ یہ تین مسائل تھے، اور یہاں پر ایک اعتراض تیسرے مسئلے کی صورت میں ہو سکتا ہے۔ آئیے ہم اس اعتراض کو بھی سمجھ لیتے ہیں، اس کے جواب کو بھی سمجھ لیتے ہیں، اور پھر ہم آج کے سبق کو کلوز کرتے ہیں۔ تو اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے کہا کہ امان میں فقط مائیں داخل ہوں گی، دادیاں داخل نہ ہوں گی، ورنہ حقیقت و مجاز کا جمع ہونا لازم آئے گا۔ حالانکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حرمت علیکم امہاتکم، تو یہاں امہات کا لفظ ہے، اور اس امہات سے ماں اور دادی دونوں مراد ہیں، اور دونوں کی حرمت اسی نص سے ثابت ہے، لہٰذا حقیقت و مجاز کا جمع ہونا تو لازم آ گیا۔ حالانکہ آپ ان کے جمع ہونے کو ناجائز کہتے ہیں، تو پھر یہاں تو مائیں بھی حرام ہیں، دادیاں بھی حرام ہیں، لفظ صرف امہات کا ہے، تو ایک ہی وقت میں حقیقی معنی بھی مراد لے لیا گیا، مجازی معنی بھی مراد لے لیا گیا، تو حقیقت و مجاز کا جمع ہونا تو لازم آ ہی گیا، لہٰذا اس کا آپ کیا جواب دیں گے؟ تو آئیے اس کے جواب کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ماں کی حرمت عبارت النص سے ثابت ہے۔ اس کے کئی جوابات ہیں، جن میں سے یہ پہلا جواب ہے کہ ماں کی حرمت عبارت النص سے ثابت ہے، جبکہ دادی کی حرمت علاقہ جزئیت و بعضیت کی وجہ سے دلالت النص سے ثابت ہے، لہٰذا حقیقت و مجاز کا جمع ہونا لازم نہ آیا۔ دوسرا جواب ہم اس کا یہ بھی دے سکتے ہیں کہ امہات سے مراد اصول ہیں۔ اب امہات سے مراد اصول ہیں، تو اصول میں نانیاں بھی ہیں، دادیاں بھی ہیں، مائیں بھی ہیں، تو لہٰذا اس اعتبار سے ان کی حرمت ثابت ہوگی۔ یہ حقیقت اور مجاز کا اجتماع اس سے لازم نہیں آتا۔ اور تیسرا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ دادیوں سے نکاح کی حرمت اجماع سے ثابت ہے، وہ امہات کے لفظ سے ثابت نہیں ہے۔ بہرحال یہ تھا ہمارا آج کا سبق، اور اس کے حوالے سے کچھ وضاحت۔ اب ہم آج کے سبق کی اگر خلاصے کی جانب بڑھیں تو آج ہم نے حقیقت و مجاز کی اجتماعیت کے عدم جواز پر 3 مسائل پڑھے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے تیسرے مسئلے پر ہونے والے اعتراض اور اس کے جواب کو بھی پڑھا ہے۔
اس حوالے سے آپ یہ سوالات اور ان کے جوابات اپنے رجسٹر پر خوش خط کر کے لکھیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ امہات کا حقیقی و مجازی معنی بیان کرتے ہوئے موجودہ سبق سے اس کا ربط بیان کریں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کسی نے اگر موالیوں کے لیے وصیت کی تو اس میں کون سے موالی داخل نہیں ہوں گے اور کیوں نہیں ہوں گے، وضاحت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو ہم نے پڑھا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔